پاکستان کے اندر نیب کا جو قانون ہے اس حوالے سے دو چیزیں جو ہیں وہ جب سے نیب شروع ہوا ہے جب سے ابھی تک ساکن ہے. نیب کے چیئرمین جو ہے وہ عہدہ پورا ہونے کے بعد ایکسٹینڈیبل نہیں ہے, اور دوسری یہ کہ نیب کا چیئرمین لگاتے وقت کنسلٹیشن لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ حکومت کی واجب ہے. اب یہ کنسلٹیشن کیا ہے, اس کے اوپر چوہدری نثار صاحب کورٹ بھی گئے تھے اور سپریم کورٹ نے اس کو کافی ڈیٹیل میں, چوہدری افتخار صاحب کے سپریم کورٹ نے ڈیٹیل کیا کہ کنسلٹیشن محض یہ نہیں ہے کہ اچھا جی آپ بھی بتا دیں آپ کیا چاہتے ہیں, اچھا آپ بھی بتا دیں اچھا کریں گے ہم وہی جو ہم چاہتے ہیں. کنسلٹیشن کو میننگ فل ہونا ضروری ہے اور اس کے اندر ایک کنسنسس ڈیولپ ہونے کے لیے گڈ فیتھ دکھنا ضروری ہے. یہ شرائط ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے یہ جو جاوید اقبال صاحب چیئرمین نیب ہیں, ان کے عہدے پہ فائز رہنے کا وقت جو ہے وہ چند ہفتوں کا رہ گیا ہے. تو یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ شاید ان کو ایکسٹینشن مل جائے, مطلب سر سے لے کے پاؤں تک مکمل ایکسٹینشن مل جائے. اور اس ایکسٹینشن کو حکومت ظاہر ہے کیسے کرے گی اگر قانون کچھ اور کہتا ہے. تو یہ کنسپیریسی تھیوریز سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ یہ حکومت ایک آرڈیننس کے تھرو وہ شق جو کہ 4 سال تک محدود کرتی ہے کلوز کو, اس کو بھی گرا دے گی, اور ایک اپنی روایت کے تھرو, اپنی ریڈنگ آف دا آئین کے تھرو, اپنی ریڈنگ آف دا قانون کے تھرو یہ فیصلہ کرے گی کہ کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن اس وقت شہباز شریف صاحب ہیں اور ان کے اپنے مفادات کا تصادم ہے ایک نیب چیئرمین کے الیکشن کے اندر, کیونکہ وہ خود نیب کے سامنے پیش ہونا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ ریفرنسز کے اندر مبتلا ہے, لہٰذا ان سے پوچھنا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر حکومت یہ کرتی ہے تو میں اس شو کے شروع میں اپنی ناقص 2 روپے کی رائے آپ کو دے دوں, تو جو آرڈیننس سازی, آرڈیننس فیکٹری پریزیڈنٹ ہاؤس کو اس وقت اس حکومت نے بنا دیا ہے, اس کی کمر پہ یہ کسی بھی آزاد عدالتی نظام میں یہ اس دیوار میں آخری کیل ہونی چاہیے اور کسی بھی اونٹ کی کمر میں آخری اسٹرا ہونا چاہیے. میں سوری انگریزی کا محاورہ اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں ایز وی گو, کیونکہ اس سے زیادہ بدنیتی پر مبنی دکھنے والی پیرالل لیجسلیشن کی کوشش ہو نہیں سکتی کہ جہاں پہ اپوزیشن سے آپ کو پوچھنا فرض ہے, ایک آدمی کا ٹینیئر جو ہے وہ بندھا ہوا ہے, لیکن آپ آرڈیننس کے تحت اپوزیشن کو ڈیلیبریٹلی آن بورڈ لانے سے بچنے کے لیے آپ ایک اور راستہ نکال رہے ہیں. اور کس راستے سے نکال رہے ہیں؟ ایک ایسے راستے سے نکال رہے ہیں جو آئین کہتا ہے کہ ایمرجنسی تو یہاں پہ ایمرجنسی کا عین الٹ ہے. آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ کے پاس کنسنسس بلڈنگ کی ضرورت ہے, اور آپ ان دونوں ضرورت اور شرائط کو قانون میں سے نکال رہے ہیں. اچھا یہ ابھی قیاس رائیاں ہیں کیونکہ ابھی ہوا نہیں ہے, لیکن اس پہ خبریں بھی چلی ہیں, اس پہ تبصرے بھی ہوئے ہیں, اور سب سے دلچسپ تبصرہ اس پہ مریم نواز صاحبہ نے کیا ہے. انہوں نے کیا کہا, ایک کورٹ پیشی کے اندر ان سے شاید یہ سوال پوچھا گیا تھا, آپ کو دکھاتے ہیں کہ چیئرمین کی ایکسٹینشن کی جب بات آفیشلی سامنے آئے گی تو ہم اس پہ ریئیکشن دیں گے. باقی کسی ایکسٹینشن میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں. یہ اشارہ مریم نواز صاحبہ کے آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ تھا, اور یہ بہت آسانی سے اپنے ہاتھ دھو رہی ہیں اس بات سے. سچ یہ ہے کہ اس آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے اندر 5 منٹ کے اندر سب نے مارچ کر کے جا کے ووٹ دے کے معاملہ ختم بھی اس لیے کر دیا تھا, اس لیے کہ سب کے کچھ مفادات نظر آ رہے تھے. نواز شریف صاحب کو اس کے بعد ایک ڈیزائن کے تحت لگ رہا تھا کہ وہ آپریٹ کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ چپ تھیں اس سے پہلے, تو یہ کہہ دینا کہ میں اس کا حصہ نہیں تھی تو یہ اس وقت کہہ دیتی تو پھر ذرا سمجھ بھی آ جاتی. بہرحال نعیم اشرف بٹ صاحب نے آج رپورٹ کیا ہے کہ یہ جو لوگ ماننے سے انکاری تھے کابینہ میں وہ بھی اب مان گئے ہیں اور یہ حکومت کرنے جا رہی ہے شاید, اور اسی لیے وہ ہمارے ایک بار پھر سے مہمان ہیں اس ہفتے میں. یعنی کہ ہمارے اب چینل کے اندر بھی سب کہنے لگے ہیں کہ 3 اینکرز ہیں شو کے, 2 سمجھتے تھے کافی نہیں ہے. وہ ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ بٹ صاحب. وہی صاحب میں آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گا اس آرڈیننس فیکٹری پہ, اگر یہ سامنے آتی ہے اور یہ نیب چیف کی ایکسٹینشن پہ, اور مریم نواز صاحبہ کی جو میری نظر میں معذرت کے ساتھ ہپوکریسی ہے اس پہ. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب اور اکاؤنٹیبلٹی اور الیکشن اس طرح کے ایشوز ہیں جس میں اپوزیشن کا رول غیر معمولی طور پہ جو ہے بہت نمایاں ہونا ضروری ہے, کیونکہ جب تک کہ اس پہ کنسنسس نہ ہو کہ اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی, کیونکہ اٹ از
is used as a tool of political victimization and engineering بقول سپریم کورٹ itself. تو لہٰذا یہ وہ طاقت ہے, یہ وہ ہتھیار ہے کہ اگر تو اس میں اعتماد پورے ملک کا اور اپوزیشن کا نہیں ہوگا تو پھر اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ اور وکٹمائزیشن پینٹ کرنا بھی آسان ہوگا اور ایکچولی بھی سمجھا جائے گا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ہی ایک ٹول اور ایک باڈی ہے. اسی لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ الیکشن جیسی چیزیں جہاں پہ اگین الیکشن کے نتائج ماننا بڑا ضروری ہے جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کے لیے. اسی لیے ہم آج دیکھتے ہیں بالکل پیرالائزڈ ہے پارلیمنٹری سسٹم, بیکاز الیکشن جو ہوئے 2018 کے آج تک اپوزیشن نے اس کو نہیں مانا ہے اور وہ وزیر اعظم کو سلیکٹڈ ہر موڑ پہ کہتے ہیں اور کہیں تعاون نہیں کرنے کو تیار, کرکٹ میچ تک کھیلنے کو ساتھ تیار نہیں ہے. اور اسی لیے یہ دو ایسے سبجیکٹ میٹرز ہیں. باقی قانون سازی حکومت وقت کا حق ہے, اگر وہ میجورٹی میں ہے وہ کرے, لیکن یہاں قانون سازی کے ہی ذریعے سے قدغن لگائی گئی ہے کہ آپ نے کنسنٹ لینی ہے یا کنسلٹیشن رادر کرنی ہے, میننگ فل کنسلٹیشن کرنی ہے. تو اس لیے ہی ڈالا گیا ہے کیونکہ اگر اعتماد پورے الیکٹورل پروسیس میں جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کا ہی نہیں ہوگا اور شروع سے ہی نہیں ہوگا, اور پھر اگر اکاؤنٹیبلٹی میں جو کہ عموماً جو ہے جس طرح میں نے کہا یوز ہوتی ہے بائی دی گورنمنٹ اگینسٹ دی پولیٹیکل اپوزیشن, اگر وہ شروع سے ہی نہیں اعتماد ہوگا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک جائے گی. اور اعتماد دونوں چیزوں میں, عوام کا, پارلیمان کا بے حد ضروری ہے, الیکشنز میں بھی اور اکاؤنٹیبلٹی میں بھی. تو لہٰذا پہلے تو اس پہ تو میں یہ کہوں گا, مریم نواز جو ہیں انہوں نے بہت کلیئرلی یہ کہہ دیا کہ جو ایکسٹینشن والے سارے ہی معاملات ہیں, آج والا بھی اور پچھلے والا بھی, وہ گناہ ہے. یعنی ایکسٹینڈ کرنا ادارے کے چیفز کو جو ہے وہ عموماً اسی لیے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اس طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں جو آنے والا آئینی طور پہ جو آئے گا وہ شاید نہ کرے. یعنی کہ غیر معمولی طور پہ کوئی چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو کام ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے اور جیسے اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ جو آخری پارٹ ہے نا کہ جیسے کوئی اور نہیں کر سکتا, وہ تشویش کا باعث بنتا ہے. ورنہ ایکسٹینشن بائی ان اینڈ آف اٹ سیلف از ناٹ دا ایشو. دا ایشو از کہ جب ایکسٹینشن ایک ایسے عہدے پہ دی جاتی ہے جو عہدہ سیاست پہ اثر انداز ہوتا آیا نظر آ رہا ہوتا ہے, اور پھر اسی پرفارمنس کو جیسے ریوارڈ کرنے کے عمل کے طور پہ ایکسٹینشن دی جاتی ہے, تو وہاں پہ بالکل ایک سیاسی رخ جو ہے ایک ایکسٹینشن کو مل جاتا ہے. اور یہ پرفارمنس کی بات, مطلب آئینی پرفارمنس کی بات پھر ایٹ لیسٹ پرسپشن وائز نہیں رہتی. لیکن مریم نواز کا یہ کہنا کیا حق بجانب ہے یا نہیں, آپ نے ڈس ایگری کیا. میرے خیال سے پارٹی ڈسپلن اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ قائد سے فلو کرتی ہیں. میرے خیال سے نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو ریگریٹ ہے کہ وہ اس ایکسٹینشن میں ان کی پارٹی نے حصہ ڈالا. آپ کہتے ہیں کہ وہ اس کے بینیفیشری اگر ہیں بھی تو بھی آئی تھنک ہی ریگریٹس اٹ, اور مریم نواز کے تھرو اس ریگریٹ کا انہوں نے اظہار کیا. اور یہاں انڈسپلن لیکن ریگریٹ کا اظہار اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ اس غلطی سے ہم سیکھیں ہیں, اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا کہ میری غلطی ہی نہیں تھی, کیونکہ معذرت کے ساتھ یہ ایسے گناہ سے ہاتھ دھو رہے ہیں جس کی خود بینیفیشری ہیں اور جس کے اندر خود انہوں نے اس ماحول کو کریٹ کرنے میں ساتھ دیا تھا. پہلے خود چپ رہی تھی 8 مہینے, وہ تو میری غلطی نہیں ہے نا, وہ تو ان کی اپنی غلطی ہے نا. نواز شریف صاحب تو بالکل اس سے فرار نہیں حاصل کر سکتے. اس کی وجہ یہ کیونکہ وہ اس وقت بھی قائد تھے, آج بھی قائد ہیں, تو وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہ اگر ہونے دیا اور میں شہباز کی باتوں میں آ گیا یا اس کی باتوں میں آ گیا, مجھ سے غلطی ہو گئی, تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن مریم نواز تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اس وقت بھی خلاف تھی اور آج بھی خلاف ہوں.